السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پل صراط کے بارے میں۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، پل صراط ایک ایسا پل ہے جس کے اوپر سے آپ اور مجھے ہر ایک شخص کو گزرنا ہے، اور اس پر سے گزرتے وقت ہم سے کن کن سوالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا تو اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی: جنت، جہنم اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو پار کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے: جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے اس پل پر سے گزرنا ہوگا، اور جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا گیا ہے جس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ اور پیارے دوستو، وہ شخص کتنا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس پل کو پار کر کے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور وہ شخص کتنا ہی بد نصیب ہوگا جو اس پل پر سے گر کر جہنم میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، پل صراط کن صفات کا عامل ہوگا؟ چلیے بتاتے ہیں۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی اور سخت بکھری ہوئی اور سخت غضبناک ہوگی، اور گناہگاروں کے گناہ ان کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے، اور گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ان کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی، لہٰذا لوگ اپنے بدعمالیوں کے لحاظ سے اس پر متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانیاں اور بدعمالیاں اس قدر حد سے زیادہ ہوں گی کہ ان کے پیر اس پل پر سے پھسل جائیں گے، اور جب وہ جہنم کے گھڑے میں گر رہے ہوں گے تو ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت دری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جب تم پل صراط پر اپنا پہلا قدم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اور کہیں گے، یا ربی سلیم، یا ربی سلیم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ لوگ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھیں گے، لیکن ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس پل کو کون پار کرے گا اور اس پل کو کس طرح پار کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لوگ ایسے خوفناک منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شخص اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، کسی کی آنکھیں کسی کو نہ دیکھ پائیں گی، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام بھی اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کو معاف کروانے کی دعائیں کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ دوستو، پل صراط کے لمبے راستے پر 7 مرحلے ہوں گے، اور پل صراط پر سے گزرتے ہوئے لوگوں کی رفتار مختلف ہوگی۔ کچھ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، اور کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ ہوا کی رفتار سے، تو کچھ گھوڑوں کی رفتار سے، اور کچھ لوگ اونٹ کی رفتار سے۔
اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو رینگتے ہوئے پار کریں گے اور کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہم کتنی رفتار سے اس پل کو پار کریں گے، اس کا انحصار تو ان اعمال پر ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ پل صراط کو پار کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی تو اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارک میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کو پار کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو، پل صراط کو پار کرنے کے لیے 7 مرحلوں سے گزرنا ہوگا، اور ان مرحلوں پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ اور پہلے مرحلے میں ہم سے ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ایمان کو قبول کیا اور کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ، فرشتوں، اسلامی کتاب، قرآن اور انبیاء اکرام پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں اس پر سے گزرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ہمیں اس پر سے گزار کر دوسرے مرحلے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو، دوسرے مرحلے میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک خاص حد تک ضرورت مندوں میں بانٹا تھا یا نہیں، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد روزے کے متعلق پوچھا جائے گا، روزہ جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور پل صراط کے چوتھے مرحلے پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اپنے روزے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور نزدیک پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں مرحلے میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا اور ہمیں استطاعت بھی عطا کی تھی، تو کیا ہم نے حج ادا کیا تھا؟ اگر ہم یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو ہمیں اس کے بعد 6 مرحلے میں داخل کیا جائے گا، اور اس مرحلے میں ہم سے ہمارے والدین کے ساتھ اور ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق برقرار رکھیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق اور عمر دونوں بڑھیں تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر انسان اپنے والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اسے جنت تک پہنچا دیا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں ان تمام باتوں کا خیال رکھے گا تو وہ ان تمام مرحلوں سے آرام سے گزر جائے گا اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اور پل صراط کے دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مرحلوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔